صوفیوں کے ہاں کیا تصور ہے کہ جس کی آپ نے بیعت کر لی ہے، جس کو آپ نے پیر مان لیا ہے، جس کا آپ عرس مناتے ہیں، جس کی قبر پہ آپ چادریں چڑھاتے ہیں، جس کے نام پہ آپ بکرے ذبح کرتے ہیں، جس کے نام پہ آپ دیگیں تقسیم کرتے ہیں، یہ چونکہ آپ پہ راضی ہو چکے، یہ اب روز قیامت اللہ رب العزت سے آپ کو جہنم سے بچا کر چھوڑیں گے اور جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گے کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر 950 سال تبلیغ کی، صبح و شام ایک کر دی، لوگوں کا مذاق برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے اوپر میں نے صبر کیا، اور آج ایک شفاعت کی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے حق میں، یا اللہ تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کی شان کو، وہ پہچانتے ہیں اللہ کے مقام و مرتبہ کو، اس لیے نوح علیہ السلام نے شفاعت ریجیکٹ ہونے کے بعد کوئی لاڈ نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ شروع کر دی ہے، استغفار شروع کر دیا ہے، معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر یہ شفاعت جو میں نے کی ہے، اگر یہ میرے شفاعت کرنے کو تو نے معاف نہ کیا، اس معاملے میں میرے اوپر رحم نہ کیا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے رہوں گا، گھاٹے میں رہوں گا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہمارے بھائی دانیال شکیل صاحب، ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایک آدھ متن آپ پڑھا دیں طالب علموں کو، تو میں نے اس کو مشکل جانتے ہوئے اپنے لیے وہ حل پیش کیا جو میرے لیے آسان ہو، اور وہ یہ کہ ویسے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ایک ملاقات کر لیں گے، لیکن جب اس کا اعلان دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا سوال و جواب کی نشست، تو یہ تو متن پڑھانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہو گیا۔ پھر میں یہاں سے راہ فرار اختیار کی اور میں نے کہا کہ میں ہلکا پھلکا سا کوئی درس دے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مجلس کو جنت میں ہماری آپس کی مجالس کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، عام سی باتیں ہیں، کوئی خاص بات آپ کو نہیں ملے گی، لیکن قرآن و حدیث کی ہر بات ہی خاص ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیول کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ خاص نہیں ہوگی، آپ یہ باتیں پہلے سے جانتے ہوں گے، بس مل کے دہرانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لینے کا موقع مل جائے گا، قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، شریعت کا ایک آدھ مسئلہ آپس میں مل کے دہرانے کا موقع مل جائے گا۔ ہم لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں، ہم سے مراد ہم سلفی لوگ، اہل الحدیث لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں، توحید کے اوپر اپنا فوکس رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توحید کو تو سبھی مانتے ہیں،
کون ہے جو توحید سے انکاری ہو؟ توحید سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو پھر اختلاف کہاں پہ ہے؟ ہمارے اور ان کے راستے جدا کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ چند ایک مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ شفاعت کا ہے، اور مسئلہ شفاعت میں بھی ہمارا اور ان کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے. تو پھر اختلاف کہاں پہ ہے؟ ایک اختلاف تو ہمارا معتزلہ سے ہے، خوارج سے ہے. وہ شفاعت کے قائل نہیں ہیں. کبیرہ گناہوں کا مرتکب کبیرہ گناہوں کی توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو معتزلہ اور خوارج اس کے بارے میں شفاعت کے قائل نہیں ہیں. آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ ذرا مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں. کن دو گروہوں کا نام لیا میں نے؟ ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے توبہ کی بغیر فوت ہو گیا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. اور اس شخص کے بارے میں معتزلہ اور خوارج میں بھی آپس میں اختلاف ہے. وہ کیا اختلاف ہے؟ خوارج کے ہاں ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. اور معتزلہ کے ہاں ایسا شخص جی منزلہ بین المنزلتین، کفر اور ایمان کے درمیان ہے. لیکن دونوں کے نزدیک وہ جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا. تو یہ معتزلہ خوارج سے ہمارا اختلاف تھا. اور اختلاف کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں. ایک بڑا سبب اخبار احاد پہ اعتماد کرنا اور نہ کرنا ہے. وہ اخبار احاد کو حجت نہیں مانتے، ہم حجت مانتے ہیں. عقیدہ کے باب میں وہ اخبار احاد پہ اعتماد نہیں کرتے اور ہم اعتماد کرتے ہیں. اس موضوع پہ اگر اچھی گفتگو پڑھنی ہو تو ہمیں پڑھنے کو ملے گی امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الصواعق المرسلہ میں. کس کتاب میں؟ الصواعق المرسلہ میں. بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے. ہر اس طالب علم کو پڑھنی چاہیے جو عربی پڑھ سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے صوفیوں کا، قبر پرستوں کا، قبر والوں سے حاجت روائی کرنے والوں کا، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنے والوں کا، تو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف شفاعت کے باب میں کیا ہے. شفاعت کے اوپر ان کا بھی ایمان، ہمارا بھی ایمان. شفاعت کے معاملے میں آنے والی اخبار احاد کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ہم شفاعت کو شفاعت ہی سمجھتے ہیں اور وہ شفاعت کو کچھ اور ہی مقام دے دیتے ہیں. شفاعت کے مسئلے میں ہمارے ہاں کیا تصور پایا جاتا ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے. یہ اب گفتگو میں کس امام کی نقل کرنے لگا ہوں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے دروازے پہ رش ہے حاجت مندوں کا، اس کے دروازے پہ رش ہے ضرورت مندوں کا. وہ بادشاہ کے پاس اپنی اپنی درخواستیں لے کر آئے ہوئے ہیں. بادشاہ ان لوگوں میں سے کس کی درخواست قبول کرے گا، کس کی حاجت کو پورا کرے گا؟ بادشاہ اس مسئلے میں ان میں سے جس کے اوپر راضی ہے، جس کے بارے میں بادشاہ چاہے گا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ موقع دے گا اپنے خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو. وہ خاص لوگ جن کے اوپر بادشاہ مکمل طور پہ راضی ہے، ان میں سے کسی ایک کو موقع دے گا. کیا موقع دے گا؟ کہ وہ شفاعت کرے.
کس کی؟ جس کے بارے میں بادشاہ چاہتا ہے۔ حاجت مند تو کئی ایک ہیں، ایک رش ہے، ایک دنیا ہے، لیکن بادشاہ ان میں سے ہر ایک کی حاجت کو پورا نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ ان میں سے کسی کی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جس پہ بادشاہ کو رحم آئے گا اس کی بادشاہ حاجت کو پورا کرنا چاہے گا، لیکن حاجت کو پورا کرنے سے پہلے بادشاہ کسی کو شفاعت کا موقع دے گا، اور موقع ان کو دے گا جو بادشاہ کے خاص لوگ ہیں، جو بادشاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ اس انداز سے حاجت کو پورا کرنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر مہربانی ہو جائے جس کی حاجت کو پورا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ شفاعت کرنے والے کو عزت مل جائے، اس کے مقام و مرتبہ کا اظہار ہو جائے دنیا کے سامنے کہ اللہ نے اس کی شفاعت پہ فلاں آدمی کی حاجت پوری کر دی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے شفاعت کی حقیقت۔ تو یہ جو چند لوگ ہیں ان کی بات مان لی جائے گی شفاعت کرنے والے کی شفاعت پہ، اور باقی سب کو دھتکار دیا جائے گا، باقی سب کی درخواستیں واپس کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہے شفاعت کا تصور، یعنی کہ وہ تصور نہیں ہے جو صوفیوں کے ہاں ہے۔ صوفیوں کے ہاں کیا تصور ہے کہ جس کی آپ نے بیعت کر لی ہے، جس کو آپ نے پیر مان لیا ہے، جس کا آپ عرس مناتے ہیں، جس کی قبر پہ آپ چادریں چڑھاتے ہیں، جس کے نام پہ آپ بکرے ذبح کرتے ہیں، جس کے نام پہ آپ دیگیں تقسیم کرتے ہیں، یہ چونکہ آپ پہ راضی ہو چکے، یہ اب روز قیامت اللہ رب العزت سے آپ کو جہنم سے بچا کر چھوڑیں گے اور جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی کمزوری ہیں۔ کون؟ وہ پیر، وہ اصحاب قبور جن کی قبروں پہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، وہ اصحاب قبور جن کا عرس منایا جاتا ہے، جن کے نام پہ دیگیں تقسیم ہوتی ہیں، جن کے نام پہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، یہ جو ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب بن چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہے۔ ان کی بات مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں نوح علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہیں، طوفان آ چکا ہے، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام بیٹے کی شفاعت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نوح یہ شفاعت نہیں مانی جائے گی۔ اور نوح علیہ السلام شفاعت ریجیکٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نخرہ نہیں کرتے، کوئی لاڑ نہیں دکھاتے، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر 950 سال تبلیغ کی، صبح و شام ایک کر دی، لوگوں کا مذاق برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے اوپر میں نے صبر کیا، اور آج ایک شفاعت کی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے حق میں، یا اللہ تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کی شان کو، وہ پہچانتے ہیں اللہ کے مقام و مرتبہ کو، اس لیے نوح علیہ السلام نے شفاعت ریجیکٹ ہونے کے بعد کوئی لاڈ نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ شروع کر دی ہے، استغفار شروع کر دیا ہے، معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر یہ شفاعت جو میں نے کی ہے، اگر یہ میرے شفاعت کرنے کو تو نے معاف نہ کیا، اس معاملے میں میرے اوپر رحم نہ کیا، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے رہوں گا، گھاٹے میں رہوں گا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ شفاعت کرنے پہ ریجیکٹ ہونے کے باوجود اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ایسی شفاعت کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ہاں شفاعت کا یہ تصور ہے کہ شفاعت یہ حق ہے، لیکن شفاعت وہی کرے گا جس کے اوپر اللہ راضی ہوں گے، شفاعت اسی کے بارے میں ہوگی جس کے اوپر اللہ راضی ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ سے سوال ہے، مجھے امید ہے کہ جواب دیں گے کہ جب شفاعت کرنے والے پہ بھی اللہ راضی ہیں،
جس کے بارے میں شفاعت ہو رہی ہے اس پہ بھی اللہ راضی ہے، تو شفاعت کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ اس کے اوپر راضی ہے؟ جی بندے پر مہربانی کرنا اور جو شفاعت کر رہا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا۔ نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں میرا سوال اور ہے کہ یہ جس کے اوپر اللہ راضی ہیں اس کی شفاعت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جب اللہ پہلے ہی راضی ہیں اس کے اوپر؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں اس بات پہ کہ اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے، وہ شفاعت کے قابل ہے، یعنی کہ اہل توحید میں سے ہے، اہل ایمان میں سے ہے، اہل کفر میں سے نہیں ہے، اہل شرک میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہیں اس کے اوپر اس لحاظ سے کہ کم از کم اس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کے حق میں شفاعت کی جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام روز قیامت شفاعت کریں گے کس کے حق میں؟ اپنے والد کے حق میں، تو کیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت مان لیں گے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت سی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو کر سامنے آئے ہیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے صبر نہیں کیا، کس کس میدان میں انہوں نے قربانیاں نہیں دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی شفاعت بھی ان کے والد کے حق میں ناقابل قبول ہوگی، البتہ ان پہ اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کن پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، کہ ان کے والد کی شکل تبدیل کی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو غم نہ ہو، اور پھر ان کے والد کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت۔ اس انداز سے جب ہم شفاعت کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ شفاعت اور ہے، اور جس شفاعت پہ ہمارے دوستوں نے اعتماد کر رکھا ہے وہ چیز اور ہے۔ ہمارے ہاں شفاعت کا تصور کیا ہے کہ روز قیامت جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے، ہر نبی معذرت کرے گا، اور الفاظ کیا ہوں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کبھی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، مجھ میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو یہ ہے وہ شہنشاہ کہ جس کے سامنے شفاعت کرنے سے بھی نبی گھبرا رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت ہو سکے گی اس کے بارے میں جس کے اوپر اللہ راضی ہوں۔ راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اہل شرک میں سے نہیں ہے، اہل کفر میں سے نہیں ہے، اور شفاعت کرنے والے پہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے، کس کی جسارت ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ کیا شہنشاہی انداز ہے اللہ رب العزت کا، کون ہے، کس کی جرأت ہے؟ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ہاں فائدہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں، لمن یشاء، جس کے حق میں اللہ چاہیں، جس کے اوپر اللہ راضی ہو، لمن یشاء ویرضیٰ، ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ، کہ فرشتے نہیں شفاعت کر سکیں گے مگر اس کے حق میں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو اس قسم کی شفاعت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ شفاعت کا غلط تصور لے کر پھر اس کے بعد جن کے بارے میں امید ہے کہ شفاعت کریں گے انہی کو اللہ کا شریک بنا لینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو لوگوں کو شفاعت کے نام پہ شفاعت سے محروم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کو امید لائی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی شفاعت ہو سکے گی،
اور اس نام پہ ان سے شرک کروایا جا رہا ہے جس شرک کی وجہ سے وہ شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ وہ قبر والوں سے دعائیں کریں، شفاعت کا سوال کریں۔ اگر کچھ لوگ عام اولیاء سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے، ایسی دعائیں نہیں کرتے، تو نبی علیہ السلام کی قبر پہ آپ کو کئی اہل حدیث بھی کھڑے نظر آئیں گے جو اللہ کے نبی سے شفاعت کا سوال کر رہے ہوں گے۔ سب اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، کچھ جو دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ تو اللہ کے نبی سے شفاعت کا سوال کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر یہ بھی سنا ہوتا ہے کہ شفاعت حق ہے، اور یقیناً حق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب شفاعت حق ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کون سا اللہ کے نبی سے بیٹا مانگ رہا ہوں، میں کون سا رزق مانگ رہا ہوں؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا۔ تو یہ کیسا ہے جی؟ یہ کہنا یہ شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی جا رہی ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو لوگوں سے شفاعت کے نام پہ وہ کام کروایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کا موقع دیا ہے جو کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی۔ فرمایا سوائے میرے، میں نے وہ دعا ابھی تک نہیں کی۔ وَإِنِّي اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، میں اپنا یہ حق استعمال کروں گا روز قیامت، اور میری شفاعت ملے گی ہر اس شخص کو من مات لا یشرک باللہ شیئا، جسے اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوگا۔ تو آپ طالب علموں سے میری گزارش یہ ہے کہ مسئلہ شفاعت کو سمجھیں، کیونکہ شرک کا جو بازار گرم ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ عقیدہ شفاعت ہے۔ ہم نے عقیدہ شفاعت کے معاملے میں معتزلہ اور خوارج کی گمراہی سے بھی بچنا ہے، اور ہم نے شفاعت کے معاملے میں قبوریوں اور صوفیوں کے تصور سے بھی بچنا ہے۔ ہمارا تصور ان سے اور ان سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو شفاعت کا موقع دیں گے وہ شفاعت کر سکیں گے، اور ان کے حق میں کر سکیں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ تو ہم نے شفاعت یہ پھر کیسے لینی ہے؟ ہم نے شفاعت کے لیے رابطہ کون سی قبر والے سے کرنا ہے؟ جی، ہم نے شفاعت کے لیے رابطہ اللہ سے کرنا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت بھی اللہ کی ملکیت ہے، شفاعت کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے، اس معاملے میں بھی کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی۔ جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے اس کے بارے میں شفاعت ہو سکے گی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں بغیر کسی عذاب کے داخل ہوں گے۔ تو یہ ہے شفاعت کا درست تصور، اور اسی پہ میں آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اب کوئی آسان چند سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، مشکل سوال نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔